ایک دن تمام نجومی پریشان تھے اور آپس میں فرعون کی سلطنت کے زوال کے بارے میں باتیں کر رہے تھے کہ اتنے میں فرعون بھی محل میں آ نکلا اور ان سے پوچھنے لگا، آپ سب کیوں پریشان ہیں؟ آخر میرے ہوتے ہوئے آپ کو کس نے پریشان کیا؟ تمام نجومی نے یکتا جواب دیا، بادشاہ حضور، ہم اپنے لیے نہیں آپ کے اور آپ کی سلطنت کے لیے پریشان ہیں۔ نجومی نے فرعون کو بتایا کہ ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو سچی نبوت کا دعوے دار ہوگا اور وہی آپ کی حکومت کے زوال کا سبب بھی ہوگا۔ جب فرعون نے نجومیہ کی بات سنی تو وہ بھی حیران و پریشان ہو گیا اور سوچنے لگا کہ اس کا کوئی حل نکالا جائے۔ فرعون کے حکم پر تمام وزیروں اور جرنیلوں کو دربار میں بلایا گیا۔ فرعون نے نجومیوں کی بات دربار میں موجود لوگوں کو سنائی اور کہا، تم میں سے ہر ایک اپنے اپنے دماغ سے بہترین مشورہ دو۔ بڑی غور و فکر کے بعد یہ بات طے ہوئی کہ جس گھر میں بھی اولاد پیدا ہوئی، اگر بچی ہوئی اسے چھوڑ دیا جائے گا، لیکن اگر بچہ ہوا اسے قتل کر دیا جائے گا۔ ایسے کرتے کرتے 70,000 بچے قتل ہوئے اور 90,000 حمل گرائے گئے۔ قدرت خدا تعالیٰ کی جانب سے عذاب آنے لگا، عورتوں کی تعداد بڑھنے لگی اور قوم کے مرد بوڑھے ہو کر جلدی مرنے لگے۔ تمام لوگ اس کے پاس گئے کیونکہ وہ سب اسے خدا مانتے تھے اور کہنے لگے، اے ہمارے خدا، قوم پہ ایسی آفت آ گئی ہے کہ مردوں کی تعداد ختم ہونے لگی ہے، اس سے آپ کی سلطنت بھی جلدی ختم ہو جائے گی، پھر آپ کس پر حکومت کریں گے؟ یہ سن کر فرعون پھر پریشان ہو گیا کہ آخر کریں کیا۔ فرعون نے پھر اعلان کیا کہ ایک دن بچے چھوڑ دیے جائیں گے اور دوسرے دن قتل کر دیے جائیں گے۔ اسی طرح جس دن بچوں کو قتل کرنے کا دن تھا، اللہ تعالیٰ نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ بہت پریشان رہنے لگی اور سوچنے لگی کہ فرعون کے سپاہیوں کو اگر پتہ چلا تو وہ میرے بچے کو قتل کر دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ سوچ اٹھنے لگی، اور رب پر بھروسہ رکھو اور ایک صندوق میں اپنے دودھ پیتے بچے کو رکھو اور دریائے نیل کے حوالے کر دو، آگے بچہ جانے اور اس کا رب جانے۔ القدر سے خداوند تعالیٰ کے بعد ماں کے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بڑی بہن اور ان کی والدہ نے موسیٰ علیہ السلام کو تیار کیا، انہیں ایک صندوق میں ڈال کر دریا کے کنارے چل دیے۔ دریائے نیل کو بھی حکم ہو چکا تھا کہ اپنی باہوں کے رخ کو اس طرح خوبصورت بنا کہ موسیٰ علیہ السلام کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ صندوق رات بھر فرشتوں کی نگرانی میں بہتا رہا اور صبح کے وقت فرعون کے محل کے سامنے جا پہنچا۔ فرعون کا محل دریائے نیل کے کنارے پر تھا۔ قدرت الہی کے امر سے فرعون اور اس کی بیوی آسیہ دونوں دریا کے کنارے بیٹھے دریا کی روانی کے منظر سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ اچانک دونوں کی نظر ایک صندوق پر پڑی تو فرعون نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ صندوق نکال کر لے آئیں۔ سپاہی جلدی ہی صندوق نکال کر بادشاہ کے پاس لے آئے۔ فرعون نے صندوق کھلوایا تو دیکھا کہ صندوق میں موسیٰ علیہ السلام کی صورت چمک رہی تھی۔ آسیہ نے فرعون سے کہا، میں اسے اپنا بیٹا بنا لوں گی، جمیل بچہ ہے، اس کو قتل نہ کرو۔ فرعون پہلے تو چونکا، لیکن بیوی کی محبت کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کو قبول کر لیا۔ ایک دن فرعون آپ علیہ السلام کو گود میں لیے تخت نشین تھا، ساتھ میں ملکہ آسیہ بھی تھیں۔ فرعون کے پاس ایک مقدمہ پیش کیا گیا۔ ظالم فرعون نے ہوش سے کام نہ لیا اور غلط فیصلہ سنا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ غلط فیصلہ سنا تو فرعون کے منہ پر تماچا لگا دیا، جس کی آواز پورے محل میں سنائی گئی۔ وہ تماچا فرعون کو اتنا زوردار محسوس ہوا کہ وہ شک میں پڑ گیا اور سوچنے لگا کہ کہیں یہ وہی بچہ تو نہیں جس نے میرا تخت اجاڑ دینا ہے۔ فرعون نے فوراً سے آسیہ سے کہا کہ میں اس بچے کو قتل کر دوں گا، یہ وہی بچہ تو نہیں جس نے میری حکومت کو تباہ کرنا ہے۔ آسیہ نے فرعون سے کہا کہ میں اس بچے کے بنا نہیں رہ سکتی، تمہیں میری قسم ہے کہ اس بچے کو قتل نہیں کرو گے۔ فرعون نے اپنی بیوی کی بات مان لی، لیکن شرط رکھی کہ میں اس بچے کا امتحان لوں گا اور یہ امتحان میں کامیاب ہو گیا تو ٹھیک، ورنہ تمہیں اس کو جدا کرنا ہوگا۔ آسیہ نے فرعون کی بات مان لی۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا امتحان لینا شروع کیا۔ فرعون نے حکم دیا کہ 2 تشت لائے جائیں، ایک تشت میں سرخ رنگ کے ہیرے اور دوسرے تشت میں سرخ انگارے۔ فرعون کے حکم کے مطابق وہ دونوں تشت لائے گئے۔ فرعون نے کہا کہ ان دونوں تشتوں کو سامنے زمین پر رکھ دیا جائے اور آسیہ سے کہا کہ تم اس بچے کو ان تشتوں کے سامنے چھوڑ دو۔
آسیہ بہت پریشان تھی اور تمام دیکھنے والے حیرت میں تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دونوں تشتوں کے سامنے چھوڑا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہیروں والی تشت میں اپنا ہاتھ بڑھایا۔ یہ دیکھ کر حضرت آسیہ بہت خوش تھیں، لیکن فرعون کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمودار ہونے لگے۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اگر یہ مستقبل میں نبوت کا دعوے دار ہوا تو کیا ہوگا، کیونکہ فرعون کو پتا تھا کہ ایک عام انسان کے بچپن میں اور ایک نبی کے بچپن میں فرق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جس تشت میں موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ بڑھ رہا ہے اس میں انگارے پکڑا دو اور اسے آپ علیہ السلام کے ہاتھوں سے منہ میں ڈلوا دو۔ جبریل علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں کو انگاروں سے بھرے تشت میں لے جا کر اللہ کا حکم پورا کیا۔ یہ دیکھ کر فرعون کو بھی تسلی ہوئی کہ یہ وہ بچہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر یہ وہ ہوتا تو ہیرے اٹھاتا۔